سب سے زیادہ عذاب، اور ہمارے اندر طاقت نہیں. ہال کی گرمی سے لوگ اس وقت بے حال ہے، حالانکہ پنکھے چل رہے ہیں، ہوا بھی آ رہی ہے، کچھ علاقہ کھلا بھی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں صرف تھوڑا غور کرو، اتنا لمبا چوڑا ہال بنا ہوا ہے، اس گرمی نے ہمیں بے حال کر رکھا ہے. وہ 2 گز زمین کی جو قبر ہے، اوپر مٹی، نیچے مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، آگے مٹی، پیچھے مٹی، مٹی ہی مٹی، نہ تکیا، نہ بستر، نہ چادر. وہ گرمی کیسی ہوگی، وہ حرارت کیسی ہوگی. اس سے ہڈیاں بھی پگھلتی ہے، اس سے گوشت بھی پگھلتا ہے. قبر کے کیڑے الگ طوفان مچا رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت بچانے کے لیے نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو. میری گزارش ہے، درد دل کے ساتھ، دل کی تڑپ کے ساتھ تم سے کہتا ہوں، خدا تمہیں کبھی وہ دن نہ دکھائے میرے عزیز کہ قبر کی گرمی تمہیں جھلسائے. اس لیے کہ قبر میں ٹھنڈک نہ پنکھے کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے ہے، نہ قبر کی ٹھنڈک اے سی کی وجہ سے نہیں، قبر کی ٹھنڈک پنکھے کی وجہ سے نہیں. قبر کی ٹھنڈک کس وجہ سے ہے؟ جو لوگ دنیا میں رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں سجدے کر کے، اللہ نے ان کی قبروں کے اندر ٹھنڈک پہنچانا ہے. قبر ان کی ٹھنڈی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی ہوگی سجدے کر کے. اور ان کی قبر اللہ اکبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ان کی قبروں کے اندر جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی. جنہوں نے دنیا میں دکانوں پر تو توجہ دی، مکانوں پر تو توجہ دی، کاروبار پر تو توجہ دی، لیکن نماز کے لیے وقت نکال کر کبھی رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچائی. اس لیے میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ، اور ایک بات آ گئی ہے تو ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں، پھر بات آگے بڑھاتا ہوں. اللہ اکبر. ہم لوگ سنی مسلمان عاشقان رسول، ہمارا تو قیامت کے دن کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ قیامت کو مانتے ہیں. اور قیامت کیا ہے، قیامت کے حالات کیا ہے، جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، ہم لوگ کچھ لوگ اتنے بے باک ہو گئے، اسٹیج پر وہ پڑھتے ہیں شعر، قیامت میں کیا ہوگا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب کوئی کہتا ہے نا جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو میں کہتا ہوں نادانی نہ کر. یہاں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شاعری کرنا اور ہے، اور وہاں حالات سے گزرنا اور ہے. کیا دیکھو گے تم وہاں؟ آؤ ذرا اس کو دکھاؤں قرآن کی روشنی میں کہ کیا دیکھو گے. میں اور آپ کیا، میری اور آپ کی اوقات کیا. قرآن کہتا ہے اس دن کیا ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. جبریل اور جبریل کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. جبریل کوئی معمولی ہستی ہے؟ مجھے بتاؤ آپ کیا دیکھو گے اس دن؟ سینہ تان کے کہتے ہو جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھ لیں گے کیا ہوگا. جہاں انبیاء نفسی نفسی کہیں گے ہمارے نبی کے علاوہ، ہم کیا دیکھیں گے اور کیا کریں گے وہاں؟ اگر قرآن کو مان کے مسلمان ہو تو قرآن کہتا ہے اس دن جبریل امین سید الملائکہ، سارے فرشتوں کا سردار، اللہ کی ہیبت سے کانپ رہا ہوگا. قرآن کہہ رہا. سورہ نبا کا آخری حصہ آپ اٹھا کر پڑھیں، کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہی بات ہے جو میرے امام نے لکھی ہے بطور ترجمہ. جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. کیا ان کے اندر بولنے کی بھی طاقت نہیں، کلام کرنے کی بھی. بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، زانیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، شرابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اس جبریل کی بات جو فرشتوں کا سردار. اور جبریل اس ہستی کا نام ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کی جبریل نے زیارت نہ کی. یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں، یہ شرف کسی فرشتے کو حاصل نہیں ہے جو شرف جناب جبریل کو حاصل ہے کہ آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت تک ہر نبی کا دیدار کرنے کا شرف جبریل امین کو حاصل ہے. اور میرے نبی کے پاس تو جبریل بار بار آتے رہے، بلکہ تمنا کرتے تھے کہ کوئی کام آ جائے اور اللہ فرمائے جبریل جاؤ محبوب کو یہ کام عرض کر دو. اسی کو استاد زمن کہتے ہیں
بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. وہ جبریل امین، وہ جبریل امین. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اللہ اکبر. جبریل اور سارے فرشتے صف بصف اللہ کی ہیبت سے کانپ رہے ہوں گے. حالانکہ اللہ کی ہیبت سے کانپنا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ یہ اچھوں کی نشانی ہے، یہ شرافت کی نشانی ہے، یہ مومنوں کی علامت ہے. سب کانپ رہے ہوں گے. اللہ اللہ، اس وقت میرا اور آپ کا حال کیا ہوگا؟